یہ میں نے آپ کو نمونے کے طور پہ ارواح ثلاثہ سے یہ تھانوی صاحب کا کلام ہے جو اپنے شیخ پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھا۔ اب نماز ظہر کے لیے ختم کرنے سے پہلے ان دو جملوں پر اس حصے کو ختم کر رہا ہوں کہ اگر ایک لمحے کے لیے کم سے کم بر صغیر پاک و ہند کے لوگ باقی ہر شے بھلا کر یہ جو عقائد اکابر ہر مسلک کے علماء نے بانیان نے یہ لکھے، اگر ان پر اجماع ہو جائے اور سارے اس پر عمل پیرا ہو جائے تو بولیے کہ امت میں عملاً کوئی تفرقہ باقی رہتا ہے؟ جی، یہ تمام مسالک کے میں نے اکابر علماء کا، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو اس لیے نہیں پڑھا کہ ان کے تو عقائد پہلے ہی یہ ہیں جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ہیں، یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہیں، یہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہیں، یہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے ہیں، یہی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں۔ یہ تو ان کے اس لیے کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو دنیا جانتی ہے، آپ کے تو عقائد ہیں ہی یہ، تو باقی اکابر کے بھی یہ عقائد میں نے آپ کو ان کی کتب سے پڑھ کے بتایا، عقائد کے باب میں سمجھا۔ اور یہی عقائد ابھی جب نماز ظہر کے بعد ہم بیٹھیں گے، یہ اس مسلم شریف کے بھی یہی، امام مسلم کے یہی، بخاری کے ہیں۔ میں نے ایک نخبہ دیا آپ کو یہ کنسیپٹ سمجھانے کے لیے کہ اگر علماء آج جو خیالات خود وضع کر لیے ہیں اور جو اختلافات کا باعث بن گئے ہیں انہیں چھوڑ کر ان اپنے اکابر کی اپنی تحریروں پر، عبارتوں پر، عقائد پر، تصریحات اور تائیدات پر مجتمع ہو جائیں تو کم سے کم بر صغیر پاک و ہند کی حد تک امت مجتمع ہو جاتی، ایک وحدت بن جاتی ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی قوت بنتی ہے امت میں۔ اور رہ گیا عرب، عرب میں آپ کو بتا چکا کہ 3-4% سے زیادہ دوسرا عقیدہ عالم عرب میں ہے ہی نہیں، گلف کو چھوڑ کر پورا عالم عرب، میری مراد سارا مصر ہے، اسی عقیدے پر ہے۔ یہ میری کتاب المنہاج الصلی پڑھی ہے، ساری اسی عقیدے پر حدیث کی کتاب میں نے مرتب کی ہے، اس پر شیخ الازہر نے اس کی تائید میں تقریر لکھی، جامع الازہر کا عقیدہ ہے۔ یہ نئے ایڈیشن میں مفتی صاحب آپ نے نہیں دیکھا، یہ شیخ الازہر کی تقریر ہے، اس پر سب سے پہلی تقریر شیخ الازہر کی علامہ سید طنطاوی کی ہے، پہلی دکتور محمد سید طنطاوی۔ یہ میری المنہاج الصلی جو عقیدے میں پڑھاتا ہوں آپ کو، میں نے جو حدیث کی کتاب مرتب کی ہے ان ابواب کے ساتھ، انہی ابواب کے ساتھ، ان کی پہلی تقریر فضیلت الشیخ الامام الاکبر دکتور محمد سید طنطاوی کی ہے۔ دوسری تقریر اس کے بعد مفتی اعظم مصر جو موجودہ ہیں شیخ علی جمعہ کی ہے، پوری کتاب پڑھ کر اس کی تائید میں تقریر لکھی۔ یہ میرا 10واں ایڈیشن 12واں تھا تو طلباء نے ان کو پیش کیا تحفتاً، اور زبانی کہا کہ میرا ذکر کیا کہ ان کی خواہش اگر آپ پڑھ لیں، تائید کریں اور اس سے اتفاق ہو اور دل چاہے تقریر لکھ دیں، خوشی ہوگی۔ میں نے خط بھی نہیں لکھا، ٹیلی فون بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی، پیش کی، یہ ان کی شفقت اور ان کی محبت اور عقیدے کے ساتھ ان کا تمسک، انہوں نے ساری پڑھی اور یہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے کبھی اس طرح تقریر نہیں لکھی جب تک لفظاً پڑھ کر اس کی تائید نہ کریں۔ انہوں نے مجمع البحوث الاسلامی کو بھیجی جو پورے عالم مصر کے اکابر ائمہ اور علماء کے اوپر جو جس میں شیوخ سابقہ ہوتے ہیں ان کو بھیجی اپنے سے، اور ان کو پڑھائی یہ میری کتاب المنہاج الصلی، اور ان سے تائید منگوائی، پھر خود پڑھی اور پڑھ کے اس کی تقریر لکھی پوری تائید میں، اور پھر شیخ علی جمعہ جو مفتی اعظم مصر ہیں انہوں نے لکھی، پھر جو محدث مصر تھے شیخ احمد عمر ہاشم الدکتور جو وائس چانسلر تھے، سابق رئیس جامع الازہر، اس وقت بھی زندہ ہیں، مجمع البحوث الاسلامی کے ائمہ میں ہیں، اکابر میں، انہوں نے تقریر لکھی جو محدث جامع الازہر تھے۔ پھر مفتی احناف جو شام کے ہیں شیخ اسعد محمد الساغر جی جو 2 بار تشریف بھی لا چکے علی دایا کیمپ میں، پھر انہوں نے تقریر لکھی۔ میرا مقصد یہ، اب یہ کتاب درسن کئی عرب ملکوں میں پڑھاتے ہیں، طلباء کو اس کی اجازت دیتے ہیں، تو مصر کا یہ عقیدہ، عرب میں تو اختلاف ہی نہیں،
اختلاف صرف پاک و ہند کے اندر تھا، اور اس کو ختم کرنے کا میں نے راستہ سکھا دیا، بتا دیا کہ تمام مسالک اپنے اکابر اور بانیان کی تحریروں اور عقائد پر جو موجود ہیں ان پر متفق ہو جائیں، درمیان اختلاف کو نکال دیں، اصل کی طرف چلے جائیں۔ وہ اصل انہیں 14 صدیوں کے ساتھ متصل کر دے گی۔ تو کل شام کا یہ عقیدہ ہے، 2-3%، 4%، 3% نکال کر کل یمن کا یہ عقیدہ ہے، کل ترکی کے علماء کا یہ عقیدہ ہے، بغداد کے عراق کے اہل سنت علماء کا یہ عقیدہ ہے، جزائر میں یہ عقیدہ ہے، مراکش مغرب کے کل علماء کا یہ عقیدہ ہے۔ جب میں کل کا لفظ بولتا ہوں تو سمجھ لیں اس سے مراد 95% سے زائد ہوتا ہے، 97، 98، 96%، 2-3-4% دوسرے عقائد ملا کے آ جاتے ہیں، یا کچھ اہل تشیعوں کے عقائد پائے جاتے ہیں، ان کا ایک اپنا ایک پرسنٹیج ہے۔ لبنان کا یہ عقیدہ علماء کا یہ ہے، اہل اردن علماء کا یہ عقیدہ ہے، فلسطین کے علماء ائمہ کا یہ عقیدہ ہے۔ یہ محمد افضل نوشائی بیٹھے ہیں، کدھر ہیں؟ کھڑے۔ انہوں نے مجھے سنایا کہ یہ میں نے جو عربی میں سلام لکھا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عربی میں، وہ 2-4 شعر بعد میں پڑھیے، عربی میں ایک سلام لکھا حضور کی شان میں۔ یہ کہتے ہیں میں چپ کے جالی مبارک کے سامنے دھن اور سر کے ساتھ وہ پڑھ رہا تھا، میرے آگے ایک شیخ کھڑے تھے عرب، جب وہ ختم کیا تو نکلنے لگے تو انہوں نے چپکے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ محمد افضل نوشائی نے مجھے بات سنائی، واقعہ سامنے کھڑے ہیں آپ کے، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چپ کر کے ہاتھ پکڑ کے لے کے آگے چلے گئے، اور دوستوں آگے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پڑھا عربی میں کن کا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے میرا نام لیا، اس طرح ان کا لکھا ہوا ہے۔ تو بولیے ان کا جملہ کیا تھا؟ صرف اونچا بولے، اونچے، کیا جملہ تھا؟ ٹھہرے، کیا انہوں نے فرمایا کہ شیخ طاہر القادری میرے بھی شیخ ہیں، اور میری اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ سنیں، نہیں، اگلی بات، میری ان کی ملاقات نہیں ہے، یہ ان کا کہنا کہ میرے بھی شیخ ہیں، میری ان کی ملاقات نہیں۔ یہ سب ان کتب کی برکت، آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ خیرات، یہ سب ان کتابوں کو پڑھتے استفادہ کرتے ہیں، اور اسی عقیدے پر ہیں وہ چکے سب لوگ۔ اگلی بات تو میں اب کہنے والا تھا کہ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جب انہوں نے کہہ دیا میرے شیخ ہیں، تو وہ میری تو ملاقات نہیں، تو کتابیں پڑھتے ہیں، میری کتابیں جو عربی میں لکھی ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اب بتا دیجئے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مسجد اقصیٰ کا امام اور خطیب مسجد اقصیٰ ہے۔ تو میرا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ پورے یمن اور مراکش اور جزائر، جدھر اندلس چلے جائیں، عالم عرب سارا 95% اسی عقیدے پر ہے۔ صرف گلف کا ایک حصہ ہے جہاں تھوڑا سے اختلافات ہیں بس، تو 90%، 95% اس عقیدہ پر ہے۔ زیادہ افتراق بر صغیر پاک و ہند میں ہے، اور یہ پھر آگے پھیلاتے ہیں۔ یہاں کا افتراق پھر دنیا میں، عرب میں بھی، ہر طرف یہ آگے پھیلتا ہے۔ ہند سے اور پاکستان سے جو اختلاف نکلتا ہے یہ عالم اسلام کو متاثر کرتا ہے۔ میں نے اسے ختم کرنے اور امت کو یکجا کرنے کا ایک فارمولہ دے دیا، اور وہ یہ کہ جتنے مسالک ایگزسٹ کرتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، وہ موجودہ باتیں چھوڑ دیں۔ 100-150 سال پہلے جو اکابر اور ان کے بانیان نے جو کچھ لکھا سب اس پر متفق ہو جائیں، اللہ کی عزت کی قسم 98% اختلافات ختم ہو جائیں گے، امت حضور کی ایک وحدت بن جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔